السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، فضائل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، فضائل اہل البیت، دین اسلام، یہ اس مٹی کی بنیادی خوشبو ہے جس پہ پاکستان قائم ہے۔ یہ میرا اور آپ کا آشیانہ، یہ آستانہ پاکستان کا معنی، مفہوم اور مطلب اگر لا الہ الا اللہ ہے، اور سوال یہ ہے کہ یہ غیر مستحکم دن بدن کیوں ہوتا جا رہا ہے اور اس کا استحکام کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال اپنے بے شمار جواب رکھتا ہے، مگر چند ایک اہم ترین کا تذکرہ اپنی اس محدود ملاقات میں اللہ کی توفیق کے ساتھ جناب احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، سب سے پہلے لفظ استحکام کو سمجھیے۔ عربی کا لفظ ہے اور اس کی اصل ہا، کاف اور میم ہے، حکم سے یا حکم سے۔ باب استفعال میں آ کے یہ استحکام طلب ہے کہ جب تک حکم کو مانا جائے گا بات پکی بھی رہے گی، مستحکم بھی رہے گی، یقینی بھی رہے گی، پختہ بھی رہے گی۔ جب حکم عدولی شروع ہو جائے، سب کچھ ہو مگر حکم کو ماننے والا کوئی نہ ہو، لا اینڈ آرڈر نہ ہو، قانون قاعدہ ضابطہ نہ ہو، تو وہ چیز مستحکم نہیں ہو سکتی۔ مثال لیجیے، آپ نے چھت ڈالنی ہے، بلڈنگ کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا میٹیریل پورا ہو، ترتیب مناسب ہو، پھر جا کے آپ مضبوط لینٹر ڈال سکتے ہیں۔ لینٹر کے لیے ضروری ہے کہ اساس، دیواریں مضبوط ہوں اور دیواروں کی بنیادیں مضبوط ہوں۔ کوڑے کرکٹ کے اوپر کھڑی کی گئی بلڈنگ خالی پلاٹ میں لوگ نہیں کرتے، بنیادیں کچی ہوں تو اوپر مضبوطیوں کا امکان نہیں ہوتا۔ میرے وطن کا نام دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، ایک پاک اور دوسرا آستان۔ یہ آشیانہ، یہ استانہ، یہ جگہ، یہ مقام پاک ہے۔ اس پاک سے مراد یہ نہیں کہ یہاں پر گٹر نہیں ہوں گے، نالیاں نہیں ہوں گی۔
یہاں گندگی نہیں ہوگی، کوڑے کے ڈھیر نہیں ہوں گے، سب کچھ ہوگا، مگر ایک ترتیب ہوگی، ایک طریقہ ہوگا. جیسے چھت لینٹر میں 6 چیزوں کا تناسب ضروری ہے، لحاظ ضروری ہے، اور نگرانی ضروری ہے کہ اس میں اینٹ بھی ہو، بجری بھی ہو، سریا بھی ہو، سیمنٹ بھی ہو، ریت بھی ہو، پانی بھی ہو. جس چیز کو غیر ضروری سمجھ کے چھوڑا جائے گا، مستری اور ٹھیکیدار یہ کہہ رہا ہو کہ اتنی اینٹیں، اتنی بجری، اتنی ریت اور اتنا پانی، اتنا سریا ہو، اور محلے کے لوگ کہہ رہے ہوں کہ نہیں، ہمارے ہاں یہاں پانی کا رواج نہیں، باقی 5 چیزیں ڈال لو، پانی رہنے دو، تو میرے خیال میں لینٹر نہیں ڈالنے والا. کوئی محبت کرے اور کہے جناب آپ ریت نہ ڈالیں، میں سیمنٹ کی بوریاں میں دیتا ہوں، ریت کی جگہ بھی سیمنٹ ڈالو، بات تب بھی نہیں بننے والی. کوئی اور آئے اور محبت پیش کرے کہ سب کچھ ڈال لو، سریا رہنے دو، معاملہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہونے والا. پاکستان بنانے والوں نے جو ترانہ لکھا تھا، اور وہ ترانہ جو آج بھی دنیا کی ساری دھنوں میں 249 ملکوں کے ترانوں میں بالاتفاق سب سے پاورفل، سب سے خوبصورت، سب سے حسین، سب سے منظم، جس کی دھنیں، جس کی سریں، جس کے لفظ اور کلمے صرف پاکیزہ ہی نہیں، انتہائی مضبوط اور پوری ورلڈ میں پہلے نمبر کا ترانہ. اس میں ہے کیا؟ استحکام کے لیے اگر آپ کچھ بھی اور نہیں کریں، صرف اپنی قومی ترانے پہ نظر ڈال لیں، تو اللہ تعالیٰ میرے وطن کو گفتار سے نکال کے کردار والوں کے ہاتھ میں دے دے. تو یہ جیسے عدم سے وجود میں آیا تھا، اور جب دنیا کہہ رہی تھی کہ اس کی فوج مضبوط نہیں، سپاہ مضبوط نہیں، ادارے مضبوط نہیں، ابتدائی سٹیج ہے، تھوڑے دنوں میں اپنی موت مرے گا، اور یہ وطن جو ہے وہ گھٹنوں کے بل نہیں چل سکے گا، یہ بچے کی طرح ہے، نومولود ہے، بڑی جلدی گھٹنے ٹیک جائے گا. اور دنیا نے دیکھا کہ ماشاءاللہ 75واں سال ڈائمنڈ جوبلی منائی جا رہی ہے. تو کیا لوگوں کے کہنے پہ اور ان کی سوچوں پہ اور آراء پہ یہ چلا ہے؟ نہیں. ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں 2 سٹیٹس دنیا کے نقشے پہ صرف ایسی ہے کہ جو بنی ہی کلمے پہ ہیں اور توحید پہ ہیں. ایک سرزمین حجاز، مدینہ کی مثالی سٹیٹ، اور دوسری پاکستان. آئیے مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں اس وطن کو، تو ترانہ جس کی دھن پہ ہم صبح صبح بچوں کو لگا کے ٹیچرز لگے ہوتے ہیں، اور سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. کسی سے معنی پوچھ لیں، سر یہ نہیں پتا. آئیے بھائی، پاک سرزمین شاد باد، بچے جوان بوڑھے مرد عورتیں، جس بھی نیشن سے، جس بھی قوم سے، جس بھی برادری قبیلے، جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں علم ہونا چاہیے کہ یہ پاک کیا ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. تمہارا رب پاک ہے، کائنات کی ہر طرح کی کمی سے، خامی سے، کجی سے، ٹیڑھ پن سے، کوتاہی سے، شریکے سے. نہ اس کے پاس وسائل کی کمی، وہ اس سے بھی پاک، نہ مسائل حل کرنا اس کے لیے مشکل، وہ اس سے بھی پاک. پاک سرزمین، جس مٹی اور دھرتی کو لینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے کلمے کو آزادی سے بولا جا سکے،
تولا جا سکے، الاپا جا سکے، ناپا اور ماپا جا سکے، دل جگر دماغ میں وجود میں جگہ دی جا سکے، اور ایسی جگہ ملے کہ جس جگہ پہ رب کے سامنے سر جھکانے پہ پابندی نہ ہو، سجدے بھی پاک، نظر بھی پاک، نظریہ بھی پاک، فکر بھی پاک، خیالات بھی پاک، سوچے بھی پاک، ہر طرح کی پاکیزگی۔ ان اللہ لا یقبل الا طیبا، کسی بھی چیز کو مستحکم کرنا ہو تو مٹیریل پاکیزہ، صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین، جینوئن، ایک نمبر استعمال کیجئے، انشاءاللہ وہ چیز مستحکم، صحت مستحکم، انسان کی ہڈیاں مستحکم، جلد مستحکم، سر کے بال مستحکم، قدموں کی چال مستحکم، لیکن شرط کیا ہے کہ ہو جینوئن ایک نمبر۔ پاک میں دو نمبری نہیں ہوتی، جہاں دو نمبری ہو وہاں پاکیزگی نہیں رہتی۔ تو بندے اور رب کا معاملہ، دھرتی جس کی ہے، نظام اور سسٹم آگے چل کے آئے گا قومی ترانے میں کہ یہ ہماری مٹی، ہماری دھرتی، پاک سر زمین، اگر اسے شاد اور آباد دیکھنا چاہتے ہو تو فصلیں بھی پاکیزہ، اصلیں بھی پاکیزہ، نسلیں بھی پاکیزہ، افراد، احباب، ادارے، ہر چیز کو پاک کرنا ہوگا، کشور حسین شادباد، پھر جا کے یہ کشور بنے گا، یہ ملک بنے گا، یہ ملکیت بنے گا۔ اور یاد رہے کہ کشور اور ملک یہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، یہ سدا ایک کے پاس نہیں رہتے۔ کل یہ پلاٹ میرے پردادا جی کا تھا، پھر دادا جی کا ہوا، پھر ابو جی کا ہوا، پھر بیٹے کا ہو گیا۔ کشور یہ امانت ہے، اس پہ اپنا حق ادا کر کے، ذمہ داری نبھا کر کے، اپنا وقت گزار کر کے، حقوق ادا کر کے، فرائض نبھا کر کے، پہلے سے بہتر بنا کر کے اسے بڑی محبت اور دل کے ساتھ دوسروں کے امین لوگوں کے حوالے کر کے جانی ہے چیز۔ باپ جتنا مرضی بوڑھا ہو جائے، آخری دم بھی وصیت میں ہونٹ نہ بھی ہل رہے ہوں، اشاروں سے بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا خیال رکھنا، خیال رکھنا، یہ جو میں نے گھر اور گھروندہ بنایا ہے نا، کچی مٹی کی دیواریں اٹھائی ہے، بیٹا بڑی اس پہ محنت لگی ہے، بڑا خلوص ہے۔ کشور امانت ضروری ہے، اس کے استحکام کے لیے دیانت اور صداقت ضروری ہے، گفتار کے مطابق کردار ضروری ہے، معیار ضروری ہے۔ اگر ان میں مسئلہ بن جائے تو پھر یاد رہے وہ کشور نہیں رہتے۔ اگر میری یہ چاہت ہو کہ جتنا میں اس میں سے اتار سکتا ہوں اتاروں، مجھے کیل کی ضرورت ہے، میں دروازے کے پھٹوں میں سے کیل نکالنا شروع کر دوں، مجھے لکڑی کی ضرورت ہے، میں بنی ہوئی چیز کو توڑ کے نکالنا شروع کر دوں، مجھے لوہے کی ضرورت ہے، میں اس کے کنڈے اتارنے لگوں، مجھے پوڑی کی ضرورت ہے، میں مسجد کی ٹوٹیاں اتارنے لگوں، تو پھر مسجد نہیں رہے گی۔ اس گھر سے جتنا لیا جائے گا اتنا دیا بھی جائے گا۔ اس دھرتی سے اگر آج فصل لی گئی ہے تو کھاد کی ضرورت تو کھاد ڈالی جائے گی، پانی کی ضرورت تو پانی دیا جائے گا، اس کو بنجر بنا کے نہیں کشور بنانا ہے۔ اور امانت، میرے محبوب نے جاتے ہوئے کہا تھا، العلماء ورثۃ الانبیاء، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میرے رب نے دھرتی کو، زمین کو، کشور کو شاد باد رکھنے کے لیے آسمان سے جو پاکیزہ اتارا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، یہ پاکیزہ لے لو، کشور بناؤ گے تو کائنات پوری کے حکمران اور بادشاہ بن جاؤ گے۔ وہ خلافت، وہ محبت، وہ عزت، وہ آبرو جب ملی اور اسے سنبھالا، میرے محبوب نے یہ امانت دی،
کائنات کے سب سے بڑے صدیق کے پاس گئے، یہ امانت پھر فاروق کے پاس منتقل ہوئی، پھر یہ جناب عثمان ابن عفان کے ہاتھوں میں آئی، پھر حیدر کرار کی نگرانی میں آئی، پھر جناب حسن، پھر جناب امیر معاویہ، اور جب یہ کشور، کتنی حسین تھی کشور حسین شادباد، کبھی یہ مدینے کے شہر کی حد تلک ہے، اور کبھی مسئلہ اس کا تو نہیں، ویسے میں نے امید ہے تو میرے نہ کوئی غصہ تو نہیں، جان کے تو نہیں کر رہے، اللہ لو ہو رہا، چلو برداشت کرنے۔ کشور حسین شادباد، جاؤ جس نے کشور کا معنی دیکھنا ہے وہ میرے نبی کے ایام دیکھ لے، فتح مکہ کو دیکھ لے، دوستی دشمنی کے معیار دیکھ لے۔ آج پہلی دفعہ فاتح بن کے آئے ہیں، یہاں بھی کوئی فاتح بنتا ہے تو ایک دوسرے کو رگڑے، میں تجھے اندر کر دوں گا، وہ جواب دیتا ہے میں تجھے اندر کر دوں گا، وہ کہتا ہے کہ تم میرے صوبے میں نہیں آ سکتا۔ کہا سنیے، جو اپنے گھر میں داخل ہو کے کنڈی لگا لے کچھ نہیں کہنا، جو میرے سب سے بڑے مخالف ابو سفیان کے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا، جو میرے رب کے گھر بھی آ جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ جزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے اور دل میں جگہ دیتے ہیں، پتھر مارنے والوں کو بھی معاف، نسلوں کو بھی معاف، ان کے فیوچر کی پلاننگ اور دعا، یہ ہوتا ہے کشور۔ صدیق اکبر، اسی کشور کے بانی مبانی جناب عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 35 لاکھ مربع میل، اور پھر وہ وقت آتا ہے، وہ بحر بحر نہیں، وہ دریا دریا نہیں، وہ بر بر نہیں، وہ خشکی خشکی نہیں، وہ خطہ خطہ نہیں ہے، جہاں تیری میری کشور اور حکومت اور سلطنت اور سٹیٹ کے تذکرے نہیں۔ کشور، مگر گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ تو گلشن کی بربادیاں، عدم استحکام، غیر مستحکم، مٹی اساس بڑی مضبوط ہے، کلمہ زبردست ہے، توحید پاکیزہ ہے، دین صاف ستھرا ہے، الا للہ الدین الخالص، یہاں ترازو سے لے کے باٹ تلک، باٹ سے لے کے ماپ تلک، ماپ سے لے کے ناپ تلک، ناپ سے لے کے معیار تلک، معیار سے لے کے مقدار تلک، سب خالص ہے اور پورا ہے۔ لیکن کیا کروں، دینے والا اور بانٹنے والا وہ امین نہیں رہا اور بتانے والا صادق نہیں رہا، گفتار میں صداقت نہیں، کردار میں امانت نہیں۔ گفتار کہتی ہے میٹر ہے، کپڑا، میری انارکلی بولتی ہے میٹر ہے باجی، اندر گز ہے، ناپنے والا گز کو مار کے ٹیڑھا کر کے بیٹھا ہے تاکہ تھوڑی سی مقدار اور کم ہو جائے، اور ناپتے ہوئے کپڑے کو باجی اور کوئی دیکھ لو، ہاتھ کی صفائی دکھا کے کچھ اور بھی کم کر لیتا ہے، گھر جا کے جو شلوار کا کپڑا ہے اس میں نکر بھی نہیں بنتی، تو پھر کشور حسین شادباد نہیں، پھر گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ لیٹر لکھا ہوتا ہے، لیٹر کی جگہ گڈوی، شاید شیخو پورے والے بچے ہوئے ہوں، لاہور میں تو گڈوی چل رہی آ گئی ہے، مبارک ہو۔ میں کھڑا تھا ایک جگہ، میں کہا پاجی آ کی ہے؟ کہندا یہ ساڈا آلہ ہے ناپن دا۔ میں نے کہا 1 لیٹر دودھ دے دے۔ کہندا پاجی سانو لیٹراں لوٹراں دا نہیں پتا، گڈوی دسو کنی۔ میں نے کہا یہ گڈوی کتنے لیٹر کی ہے؟ کہندا پتہ نہیں۔ میں نے گڈوی پکڑ کے دیکھی تو 4 سائڈاں تو چبی، تھلوں بھی چب، ایک ہی ہے۔ کہندا وج وج جاندی اور کی ہے؟ میں کہا وجی نہیں،
یہ ماری گئی ہے. گر جانے میں اور گرانے میں بڑا فرق ہے. کشور حسین شادباد اور استحکام پاکستان. میرے نبی نے اپنے صحابہ کو پہلے پاک کیا تھا. 21 سال 23 سالوں میں بیت اللہ کے بتوں کو نہیں چھیڑا، لیکن نبی کے یاروں کے پاس جو کینے تھے، جو بغض تھے، جو اس معاشرے اور سوسائٹی میں گندگی تھی، جو نفرت تھی، ان سب کو ختم کر کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سینوں کے کینے پاک کر کے علم نشرح لک صدرک والے، محبت بھرے پیار والے، ان کو یہ ساری چیزیں دے کے انا اعطیناک الکوثر کا جو ہے وہ فیض دے کے اللہ رب العالمین عطا کرنے والا واللہ الموتی ان القاسم کی اساس دے کے جب ان کے دل و دماغ پاک کیے تھے. مدینے کی منڈی میں بھی ایک مال بکا تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ پنیر بیچی تھی مکے کی، لا کے پوٹلی میں لا کے رکھ کے کہنے لگے لوگوں پنیر ہے، بڑی زبردست ہے، لاجواب ہے، لے لو لے لو، سستی ملے گی، لاجواب ہے، ٹیسٹ بڑا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ امپورٹڈ ہے، لوکل نہیں ہے، مکے سے آئی ہے. لیکن ساتھ یہ بتا دوں کہ لگ بھگ 8 دن پرانی ہے. ایکسپائری بھی بتا دوں. بناتے ہوئے، بنانے کے بعد اٹھاتے ہوئے، اٹھا کے مکے سے مدینے آتے ہوئے 8 دن لگ گئے ہیں. اور یہ کب کہا تھا؟ جب لالا جی نے، علاقے کے بہت بڑی عظیم ہستی اور انصاری نے، سیدنا سعد بن ربیع نے وادی عقیق کے بڑے بڑے مزرے دکھا کے کہا تھا ان میں سے آدھا لے لو. کہا تھا اللہ تیری زراعت میں بھی برکت دے، باغ میں بھی برکت دے، پھلوں میں بھی برکت دے، درختوں میں بھی برکت دے، فصلوں میں بھی برکت دے، تیرے گھر میں، تیری بیویوں میں، تیری نسلوں میں برکت دے. دلنی علی سوق المدینہ، مجھے مدینے کی سٹیٹ اور کشور کی منڈی کا بازار ذرا بتا دو، میں وہاں جا کے اپنا سودا بیچ کے زندگی کا آغاز کر لوں گا. لالچ نہیں، ہیرس نہیں. تے ایتھے ماشاءاللہ خالی پلاٹ کو لبے صحیح، کو کھولا نظر آوے صحیح، کو بنی ہوئی بلڈنگ میں کہیں بیوہ نظر آئے، یہ قبضے، یہ مافیے، اس سے کشور نہیں بنتی، مستحکم نہیں ہوتے. جب کمزور کو کمزور کیا جائے گا تو پھر کشور نہیں بنتی. کشور تب ہوتی ہے جب صدیق کھڑے ہو کے کہیں اے لوگو سن لو، تم میں جو بھی طاقتور، جو بھی نڈر، جو بھی صاحب تیر و تفنگ، جو اپنے آپ کو بڑا دبنگ سمجھ رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری چدراہٹ، میں خان، میں راٹ، میرا قبضہ، میرا یہ، تم میں جو طاقتور ہے میری نظروں میں قانون کے سامنے کمزور ہے، اور جو تم میں کمزور ہے وہ میری نظروں میں طاقتور ہے. جب تک میں کمزور کو اس کا حق نہ دلا دوں اور جب تک طاقتور سے چھین کے کمزور کے ہاتھ پہ نہ رکھوں. یہ ہے کشور. کشور حسین شادباد، تو نشان عزم علی شان. اے میری مٹی، اے میری دھرتی، اے میرے وطن، اے میرے ملک، اے پاک سرزمین، اے کشور حسین، تو نشان عزم علی شان. جیسے وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزم بن کے، چٹان بن کے، ارادہ بن کے، عقیدہ بن کے، یقین بن کے، کلمہ بن کے، لا الہ الا اللہ بن کے مکہ میں 13 سال کھڑے ہو گئے تھے. ساری دشمنیاں، مخالفتیں، سولیاں کچھ نہیں کر سکی تھی. دنیا والے سنو، یہ میرا وطن، یہ میری مٹی، یہ میری دھرتی، یہ نشان ہے زمین کے نقشے کے اوپر، دنیا کے نقشے پر. ساری دنیا مل کے بھی مٹانا چاہے تو یہ مٹا تم نہیں سکتے. تم تدبیریں کرو، تقدیر مسکرا رہی ہے. یہ عزم ہے، یہ ارادہ ہے. بچہ بچہ، جوان، بوڑھے، بزرگ، مرد، عورتیں لا الہ الا اللہ کے عزم کے ساتھ بڑے ہیں.
میں نہیں کہتا کہ دو قومی نظریہ، یہاں تو ہزاروں نظریے ہیں، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہ توحید کا نظریہ، یہ علم کا نظریہ، یہ علم کا نظریہ، یہ رب نے آسمان سے اتارا، تو نشان عزم عالی شان۔ ساری دنیا نے مکہ اور مدینے کو بری نظر سے دیکھا، لیکن تیرے رب نے حرمین بنا کے پوری دنیا میں معزز کر دیا۔ میرے وطن کی مٹی کو اندر اور باہر سے بڑی گہری نظروں سے اور بہنگی نظروں سے، ٹیڑھی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ میرے وطن تو نشان عزم عالی شان، ہمارے عزم ان کے اندر خلل نہیں لایا جا سکتا، اور الحمدللہ تو نشان عزم عالی شان۔ عرض پاکستان، یہ پاکستان کی دھرتی میں رب نے تاثیر ہی ایسی رکھی ہے۔ باجی جے گجرات دے پانڈے زبردست ہو سکتے، پسرور دیاں کنالیاں با کمال ہو سکتی ہیں، کی خیال ہے؟ شجاباد دا امب زبردست ہو سکتا ہے، مظفر گڑھ دا قصور دا چمڑا لاجواب ہو سکتا ہے، گوجرا میاں چنو کی برفی کمال ہو سکتی ہے، شیخو پورے کی مونجی زبردست ہو سکتی ہے، وانڈو کا شٹالہ اور چیڑے کمال ہو سکتے ہیں گجرانوالہ کے۔ تو تجھے پھر پتہ نہیں ہے کہ عرض پاکستان ہے کیا؟ ساری دنیا کی مٹی میں ملا کے وہ تاثیر نہیں جو اکیلے پاکستان کی دھرتی اور مٹی میں تاثیر۔ یہ فضل ہے اللہ کا۔ دنیا کے سب سے بہترین موسم یہاں، کتنے موسم ہیں بھول گئے ہو؟ 12 سنے سی اور ہیں 12۔ ہر مہینے کا اپنا موسم، ہر علاقے کا اپنا موسم، اور ہر بندے کا اپنا موسم۔ باہر کے موسموں میں کچھ نہیں ہوتا، باہر موسم جتنا مرضی حسین ہو، اندر کا موسم خراب ہو تو بات نہیں بنتی۔ باہر شملہ لگا ہو، مری ہو، میں نے وہاں جا کے بھی کاغان میں، ناران میں، شمالی علاقوں میں، پہاڑوں میں بھی بڑے اجڑے اجڑے چہرے دیکھے، اندر موسم ٹھیک ہوئے تو ماشاءاللہ حبس چ بیٹھے ہو کہ نہیں، کڈے مزے نال۔ عرض پاکستان، دنیا بھر میں میرے وطن سے چاول خرید کے کاشت کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ ٹیسٹ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ان کے پاس کلمے والی 7 پھونک نہیں ہے۔ ساری دنیا کے شورمے کھا کے دیکھے، وہ اماں جو پراٹھا بسم اللہ پڑھ کے ممتا سے پیڑا کر کے، اور ہر بچے کے لیے الگ مزاج کا پیڑا، اس پراٹھے جہدے چینی لپیٹ کے دے دیتی جاندی سی، وہ سواد اج کیوں نہیں آتا کتے؟ کیونکہ وہ جو اصل ہے، وہ جو جذبہ ہے، وہ جو خلوص ہے، اللہ نے عرض پاکستان میں ہماری ان قربانیوں میں جو بزرگوں کا خون آیا ہے، وہ جو کلمہ اور دین اور یقین اور ایمان ڈال دیا گیا ہے، اللہ نے پوری دنیا کے پھل ایک طرف، میرے پاکستان دے مینگو جہا کتے مینگو کو نہیں کھاؤ پوری دنیا چ، انور رٹھور کہہ لو یا انور لٹور کہہ لو، یہ مقابلہ کون کرو؟ تے مال دا نہیں کوئی تیرے نال دا۔ اور پھر یہ تیرا چونسا، وہ تیرا دوسری، اگر میں لسٹے گنوں ساری دنیا دے امباں چ رب نے جالے پا دیتے، تواڈے امباں نو رب نے اجالے دے چھڈے۔ وہ مزہ، وہ ٹیسٹ۔ ساری دنیا کا سیب دیکھا، تیرے سیب کا مقابلہ کوئی نہیں۔ کون لائے گا گولڈن؟ کہاں سے آئے گا کالا کلو؟ جہاں بھر کی ناشپاتیاں دیکھی، تیری ناشپاتی جیسا ٹیسٹ کہیں نہیں۔ جہاں بھر کی خوبانیاں دیکھی، تیری خوبانی جیسی خوبانی کوئی نہیں۔ آلو بخارے دیکھے، ان جیسا کوئی اور نہیں۔ دنیا بھر کی گندم دیکھی، تیری وہ گھر کی لال روٹی، وہ گندم پوری دنیا کی روٹیوں کے اوپر غالب رب نے رکھ دی، ٹیسٹ ڈال دیے۔ چاول کا مزہ اپنا، لا موسموں کے مزے اپنے، پہاڑوں کے نظارے اپنے، زمینیں اپنی، زراعت اپنی، نہروں جیسی نہریں کہیں نہیں، دریا جیسے دریا نہیں، موسموں جیسے موسم نہیں، بارشوں جیسی بارشیں نہیں، اور لوگوں ساحلوں جیسے ساحل نہیں۔ تجھے رب نے زیر زمین جو دے رکھا ہے، ہواؤں میں، بر میں، بحر میں، فضاؤں میں جو دے رکھا ہے، وہ کہیں اور نہیں، یہ عرض پاکستان ہے۔ کیوں؟ مرکز یقین شاد باد۔ یہ لوگ
جینے سے پہلے مرنے پہ یقین رکھتے ہیں، اسی لیے جیوندے گھٹ نے مردے بہت نے۔ جڑا آپ باہر نکلیا ہوئے سر دین وہ کی علاج ہے؟ میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، موسم بڑا اچھا تھا، برسات ہو رہی تھی، ڈڈو ویر گیا، تو میری نہیں مننی، چلو ٹھیک ہے، ساجد صاحب آنڈے نے میں انہوں دی گڈی تھلے سر دے دینے، انہیں کہا جا مار، خوشی نال 4 دن جیوی نہ مر جاویں، لائندہ جمپ باہر آیا، ٹائر تھلے آیا، پٹاخہ بجا، ہو گیا۔ جن لوگوں کا موت کا ڈر نہ ہو انہوں نے کون ڈکے؟ تیرا میرا وطن مرکز یقین، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پوچھنا علماء سے، اپنے رب کا بندہ بن کے زندگی بندگی میں گزار کے کلمہ توحید ایمان اساس حلال حرام کی پہچان حقوق فرائض کو سمجھتے ہوئے مرتے دم بھی آخری بھی جاتے جاتے کچھ ایسا کر جا کہ جب تک موت نہ آئے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو بھی سلامت، تیرا یار بھی سلامت، تیرا ہمسایہ بھی سلامت۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کا معنی کیا ہے؟ نقصان کر کے نہیں جانا، فائدہ کر کے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، 4 چیزوں میں کسی کا نقصان نہیں کرنا، 2 نمبر دین نہیں دینا، تے پاجی قسم چکن دی لوڑ کوئی نہیں جے اس دھرتی دے اتے اگر کسی بندے نے 2 نمبر لیا نہیں تے دتا نہیں نا، دنیا دے سارے مسلکاں نو 4200 مذہباں تے گروہاں نو ویکھن تو بعد گل کرن ڈیا، اے کوئی دڑول نہیں چھڈن ڈیا، یا ایک بہت بڑا کو مبالغہ نہیں، چیک کر کے ویکھ لیو، پیور خالص تے جینون، بے شک تھوڑا، مگر اس دھرتی کے اوپر اگر یہ شرف رب نے بخشا ہے تو اہل الحدیث کو بخشا، لیں گے ہی خالص، لڑ پڑیں گے۔ ساڈے چ مدنی دا کی قصور سے؟ باقیاں نالوں سونا نہیں بولتا، بہت خوبصورت، لیکن ہمارے عام عوام دوستوں نے اس سے جو ایک پیار کیا، منفی پراپوگنڈے کا میں قائل نہیں ہوں، اسے جو سمجھانے کی کوشش کی تو کیا تھا کہ بھائی خالص لے کے خالص دینا ہے، یہ سٹیج ذمہ دار ہے۔ چیمہ صاحب نے جتنی محنت کری کہ بھائی موضوع نہیں، من گھڑت نہیں، ضعیف نہیں، کمزور نہیں، میرے علماء نے، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے، جناب حافظ محمد شریف صاحب نے، لوگوں ہماری بڑے بڑے لمبے چوڑے نام اور لسٹ، کیوں یہ محنتیں کر رہے ہیں؟ ہمارے مدارس دن رات کہ لفظ حدیث پہ ہی نہیں صرف گر جانا، حدیث کی قدر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن سندن متنن اصلاً ثابت ہونی چاہیے، دلیل پختہ ہونی چاہیے، پھر بات کرنی چاہیے۔ مرکز یقین، دین یقین کا نام ہے، بے یقینی کا نہیں، شکوک کا نہیں، شبہات کا نہیں، دلیل کا نام ہے۔ جو دلیل اس کے پاس ہے وہ بھلے اکیلا کیوں نہیں، وہ ابراہیم بھی پوری امت ہے، ساری دنیا مل جائے شکوک و شبہات کو حق کہے مگر وہ حق نہیں ہے۔ یہ ہے تیرا وطن، یہ ہے میرا وطن، یہ ہے قومی ترانہ، یہ ہے پہلا بند۔ تے جیڑے پٹھے بننے نہ ہون، بھری بنی نہ ہوئے، تے ٹرک دے اتے بوریاں لدیاں ہون تے رسا نہ وجہ ہوئے، پھر کم کدا؟ یہ قومی ترانے کا پہلا بند تھا۔ 5 مصریاں تے اسی انہوں کدی چکیا ہی نہیں، کدی ویکھیا ہی نہیں، کدی گنیا ہی نہیں۔ دوسرا بند آنے لگا ہے چیک کرنا جی کنوں کنوں آندا ہے۔ پاک سرزمین کا نظام، پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، پاک سرزمین، بھولنا نہیں، بند دوسرا شروع ہو رہا ہے، صدی دوسری لگ جائے، عشرہ دوسرا لگ جائے، تیسرا چوتھا لگ جائے، 5واں چھٹا لگ جائے، حکمران ایک ہو، حکومت دوسری لگ جائے، ایک پارٹی آئے دوسری لگ جائے، پاک سرزمین کا نظام، یہاں کا نظام ہی پاکیزہ ہے۔ کیا ہے نظم؟ ناظم، امور کو چلانے والا اللہ، جس کی دھرتی اسی کا سسٹم، جس کی زمین وہی صاحب عرش بھری، جس کی عطا اسی کے سسٹم۔ الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، پاک سرزمین رب کی ہے،
جس نے پیدا کیا ہو آرڈر بھی اسی کا چلتا ہے، جس کی کمپنی ہو طریقہ بھی اسی کا چلتا ہے۔ یاما والوں دی کمپنی ویکھی جے، موٹر سائیکل تے ویکھیا سی نا کدی؟ یاما بی بی بھی تواڈے چوں کسے نے ویکھی سی؟ نہیں، بی بی دا نام ہے، مالکہ تھی، اس نے کمپنی کا اصول بنایا تھا، اتنے سوچ لانا ہے، سائڈ ٹاپے چ موبائل، انجن چ بھی موبائل، تے جدو جاندیا جاندیا تیل پاؤنا پمپ تے انہوں کہنا کوارٹری کتے ٹینکی چ بھی پا دے، سوکھا چلے گا۔ مہینے دو بعد یہ سلنسر چ سریا پھرا کے انہوں اچھی طرح ٹیوننگ کروا لینی ہے، ٹوریا رہو۔ پھر 70 والوں کی اپنی تھی، ان کا اپنا اصول تھا، انہوں نے کہا جی ٹاپے دا بھی تیل ختم، بس انجن چ پاؤ، اتنے ٹینکی چ بھی لوڈ کو نہیں، چلاؤ سکا بچ۔ ایسے ہی تھا، یہ ہے کمپنی۔ میرے ایک دوست نے محبت میں آ کے کہا نہیں جی مرضی اپنی اپنی، تو جسم اپنا اپنا، سوچ اپنی اپنی، فکر اپنی اپنی، عقیدہ اپنا اپنا، نظریہ اپنا اپنا، مزاج اپنا اپنا، لحاظ اپنا اپنا، گھر اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی۔ میں کہا پاجی ٹھیک ہے، ایک کام کرو، موٹر سائیکل بھی اپنی اپنی، کہندا آہو۔ میں کہا ایک دفعہ تو کمپنی دی مرضی دے خلاف یہ کر کے ویکو، کہندا میں کر لوں، میں پہلوان بندہ، میں ایک بکرا کھا جانا۔ ویرے نے کی کیتا، تھلے ٹاپے والا جڑا سی نہیں سائڈ تے کھولی دا سی، پتہ نہیں تسی یاد ہی ہونا ہے، اوتھے نہ جا کے تو انہیں پٹرول پوا لیا، اتلی ٹینکی چ موبائل بھرا لیا۔ میں گماڑا بندہ اینا پا سکنا، سوچ لا کے نا جی، کک مارن لگا تو گڈی سٹارٹ نہ ہوئے، کہندا یہ کی ہوا؟ پھر ماری جا، کہندا میں کر کے وکھاؤنی، گڈی نہیں منی۔ میرے کول 86 سی، پمپ والے نے کہا یہ پٹرول پاویں، کہندا اتنے تو ڈیزل لکھیا ہے۔ وہ میں کہا یار انجن بدلیا سی، ٹینکی والا ڈھکن ادا دا، تیری مہربانی تو پٹرول پاؤنا، کہندا ڈیزل لکھیا ہے۔ اے سانگلے دی گل ہے، میں کوئی کہانی نہیں سنان ڈیا، پروگرام تے میں ہی پہنچنا سی۔ انہیں گلاں کردیا نا، پھر وہ کٹھیاں ہی دو ہے سی نوزلہ، انہیں چک کے ڈیزل والی لاتی، جہاں وچ ہے سی لیٹر وہ بھی گیا، جہاں اتوں نے پایا وہ بھی گیا۔ تو بعد چ مینوں پھر پوچھدا ہے تسی کی کہا سی؟ میں کہا جی میں پٹرول کہا سی۔ اچھا انجن پٹرول والا، کہندا ہن تو پھر ڈیزل پی گیا جے۔ وہ کہندا سوچ نہ کٹیا جائے، کیوں؟ جے سوچ کٹیا تو انجن گیا، گڈی گئی۔ اور تیرے رب نے انسان کو بنایا، انسان نے کمپنی بنائی، اس نے کوئی اصول بنائے، اس کے خلاف صرف تیل کو ادھر سے ادھر کیا ہے، وہ بھی تیل ہے یہ بھی تیل، میری مرضی میں ڈیزل ڈالوں، میری مرضی میں پٹرول ڈالوں، کمپنی ابا کرتی ہے، انجن نہیں مانتا، وہ نہیں چلتی۔ زمین تیرے رب کی ہے، بنائی رب نے ہے، تو رب کے نظام سے ہٹ کے اپنے نظام بنا کے چلا کے تو دکھا، تک کئی کھانا ہی لا، نئے سے نئے تجربے کر، آ جائے نون لیگ بھی، آ جائے پی ٹی آئی بھی، آ جائے جناب یہ ساری جماعتیں مل کے بھی، آ جائے پی پی بھی، آ جائیں اور بھی ہزاروں پیدا ہو جائیں، آ جائے مارشل لا بھی آ جائے، تم جو مرضی کر لو، اگر کتاب و سنت کے اصول، ضابطے، قانون جو انسان کو جینے کا حق نہیں دے سکتا، وہ تمہیں روٹی کپڑا مکان دے گا۔ چیک کر لو، چول پکے بات ہے سیٹ اپ۔ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਮਸੀਤ 'ਚ ਇਹ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਸੀ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 5-5 ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਤੇ। ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੀਰੇ ਵੱਲ ਬੋਟੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪਾਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਥੱਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਤ ਘੁਮਾ ਲਈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? وہ جس انسان نے پوری زندگی صرف کھانا کھانا کھانا، میں میرا پیٹ، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتائی، جب تو نے نظام ہی یہ بنا ڈالے،
میں میری اولاد، میں میری اولاد، میں میری نسل، میں میرا پیٹ، میں تیرا رب کہتا ہے نہیں، فرائض نبھانے والا بن، حقوق خود بخود دروازوں پہ پہنچ جائیں گے، حقوق چھینے نہیں جاتے۔ غلط ہے کسی کی سوچ، یہ یورپ کی سوچ ہوگی۔ تیرے رب کا نظام کیا ہے کہ فرض نبھا۔ جب فرض نبھانے والے نبینہ عورت کے گھر امیر المومنین چلے جاتے تھے، عورت مانگنے نہیں آئی، نبینوں نے مدینے میں ہڑتال نہیں کی تھی، صبح صبح اس کا کوئی پانی بھی بھر جاتا ہے، جھاڑو بھی دے جاتا ہے، جب پتہ کیا تو امیر المومنین تھا۔ ایپلیکیشنیں نہیں، درخواستیں نہیں۔ گائنی کا کیس ہے ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕੀਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਅਕੀਕੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਢਾ ਲੈ। اللہ قبول کرے، تیری نیت پہ ہے۔ ہو گئے جی، میں نے کہا ہو گئے۔ اس وطن میں سب ہو رہا ہے، اللہ کے لیے سوچئے، سارے سوچئے۔ وہ ہیں عمر، خاتون اول کو لیا ہے۔ آج کل بھی ساڑھے کل ہر ملک چیک خاتون اول ہوں دی، اللہ نے دیتی ہوں دی۔ قربان نہ جاؤں اس خاتون اول پہ اور اس امیر المومنین پہ، حاکم وقت پہ۔ بیت المال گئے، آٹے کی بوری کندھے پہ رکھی ہے، نوکر کہنے لگا سرکار سانو دسو، کہنے لگے ایتھے تو میرا بھار چک لیں گا تو قیامت والے دن کون چکو عمر دا بھار؟ کندھے پہ رکھ، آٹا لگا ہوا ہے، قمیص کو 17 پیوند ہے، امیر المومنین ہے، خاتون اول ساتھ ہے۔ وہ اندر زچگی کے معاملے طے کروا رہی ہے گائنی کی ڈاکٹر بن کے، اور یہ باہر ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں استحکام، اسے کہتے ہیں عدل، اسے کہتے ہیں فرض، اسے کہتے ہیں نبھانا۔ یہ ہوتی ہے فکر۔ وہ فرات کے کنارے بھی کتا پیاسا مرا، عمر پوچھا تجھ کو جائے گا؟ ہم کہتے ہیں جی میں تے کوئی سبزیاں دے ریٹ دینا ہے، میں بجلی پھر کی ہے، پھر کی ہویا جی، پھر کی ہے، او مہنگا اتحاد سستا ہے۔ ہم تو اسی چکر میں، اگر نہیں ہوتا کام تو رہنے دیجئے۔ ڈرائیور کاندھ چ مار کے کہے جی میں کی کروں، بج گئی ہوں، پھر اگے جا ٹھوکے، پھر کہے ڈرائیور میں ہی چنگا۔ بھاجی سائڈ دے ہو جو، تیرے نالوں پھر مالک چنگا جڑا ہولی ہولی اپنے حساب نال ٹریا کرو۔ استحکام کے لیے ضروری ہے پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام۔ ایتھے جڑی عوام بیٹھی ہے ذرا ہاتھ چکے ہاں، صرف عوام، باقی نہیں، جڑے چودھری نے رہن دو۔ چلو میں عوام بکھاؤن لگا پاک سرزمین مدینے کی۔ یہ آدمی 8 دن کا سفر کر کے آیا، مکے میں کھلی دکانیں چھوڑ کے، مارکیٹ چھوڑ کے، منڈی چھوڑ کے، بھری دکانیں چھوڑ کے، سارا سامان چھوڑ کے، پوٹلی پنیر کی اٹھا کے کہ رستے چ جتھے بھوک لگو تھوڑی کھا لوں، سفر بھی ٹریا رہو۔ پتہ نہیں کنا ہونا، کی حساب ہونا، 420 کلومیٹر یہ سفر بیابانوں کا، صحراؤں کا، پہاڑوں کا کر کے مدینے پہنچا ہے۔ تو میرے سونے نے یہ نہیں کہا مہاجرین دے کیمپ لگ گئی اتھے ٹر جاؤ۔ سیلاب زدگان کے کیمپ لگ گئے ہیں نا، خیمے بنا رہے ہیں کہ نہیں؟ قوت اخوت عوام، ہم نے چندے اکٹھے کیے، جب ڈیزالٹ ہوئے تب کیے، زلزلے آئے تب کیے، جب چولستان میں مسئلے بنے تب کیے، جب کوئی جو ہے طوفان آئے تب کیے، جب سیلاب آئے پھر کیے، جب کوئی بحران آئے پھر کیے۔ بڑے کیتے سی، لیکن ہویا کی وہ سسٹم نہیں رائج کر سکے جس سے مستحکم ہو۔ کہا کہیں کیمپ نہیں لگیں گے، مدینے کا ایک گھر ایک مہاجر کی ذمہ داری لے لے۔ کیا کرے گا ذمہ داری لے کے؟ جس فضا میں رہ رہا ہے اس فضا میں اسے رکھے، جس آب و ہوا میں رہ رہا ہے وہاں رہے، جس صحن میں سوتا ہے اس صحن میں سلائے، جس گھر اور چھت میں ہے وہاں رکھے، جو خود کھاتا ہے اس کو کھلائے، جس طرح کا کپڑا خود پہنتا ہے اسے پہنائے، اور جو اس کا اپنا سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ میں اپنے بھائی کو جوڑے۔ تبھی تو سعد ابن ربیع نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا میرے کول 2 بڑھیاں نے، تیرے کول ایک بھی نہیں، تسی گھر آؤ، ویکھو انہاں دو چ جیڑی سونی لگدی ہے لے جاؤ تے اپنے نکاح چ تے میں اپنا۔ لیکن انہیں یہ نہیں کیا جی میں اسی کرنے ہیں،
پیشکش کی انتہا قوت اخوت عوام، یہ ہے قوت اخوت، یہ ہے عام لوگوں کی زندگی، بھائی بھائی بنا کے، مہاجر انصار بنا کے۔ یہ نہیں کیا کہ اچھا ٹھیک ہے 9 مسلم نے ہن کلمہ پڑھ لیا انہوں دھی دے چھڑیے، یہ نہیں، یہ برادری ہو رہے قوت اخوت عوام۔ اللہ دی قسم بڑے لوگوں کو نا ایداں جھولی لے کے گئے کہ یار منڈا بڑا ہی سونا ہے، لاجواب ہے تے لاڑا ہے تے پیور تہاڈی برادری دا ہے۔ کہن لگے جی بس یہ دسو ضلع کیڑے دا ہے، ضلع کیڑے دا ہے؟ میں کہا جی جلندر دا، کہندا نہیں اسی فیروز پوری، رشتہ نہیں دینا، ساریاں شرطاں پوریاں۔ یہ ہے قوت اخوت عوام، یہ سیکھے ہو، برادری کا بت نہیں توڑ سکے، پھر پاکستان مستحکم ہو جائے۔ میں ضلع بھی ایک کر لیا، رشتہ سونا لب کے گیا، جنہ دے گھر گئے انہوں نے کیا شہر چی سن، کہندے بھاجی صرف ایک دسو فیصل آباد دا تے ہے، تحصیل کیڑی دا ہے؟ میں کہا تحصیل بھی فیصل آباد۔ کہندے ایریا دسو، میں کہا سرگودا روڈ دا، کہندے نہروں پرلے پاسے دا یا ارلے دا؟ ڈنگرو پولے ہوتے۔ میں کہا جی نہروں پار دا، کہندے اسی نہیں کرنا۔ قوت اخوت عوام، میں نے شہر بھی ایک کر لیا، برادری بھی ایک کر لی۔ میں کہا جی شرط کی ہے؟ کہندے جی لولا ہوئے لنگڑا ہوئے پاویں کانا ہوئے، شرط کوئی یہ منڈا رانا ہوئے، ساڑی کڑی رانی ہے۔ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، تصدیق کروانی ہو تو میرے پاس ڈھیر سارے افراد یہاں بیٹھے ہیں۔ رانا ہوئے، میں منڈا رانا لے گیا، کہنے لگے جی کیڑے رانے ہو راجپوت؟ کون سے راجپوت ہے؟ دسیا، انہوں نے کہا جی وڈیاں نو پوچھ کے دساں گے۔ وڈیاں نو پوچھ کے دسیا جی، وہ کہنے لگے جی نہیں یہ 1 نمبر رانے نہیں ہے۔ یہ ہے قوت اخوت عوام، ریجیکٹ کر دیے گئے، برباد ہو گئے، مٹ گئے، ذلتیں اٹھا لی، بیٹیاں بوڑھی ہو گئی، عزتیں لٹ گئی، مگر ہم نے اپنے بنائے ہوئے بت نہیں توڑے۔ قوت اخوت عوام، اندر لے جا کے یہ پوچھا ہی نہیں تو کون ہے، نبی نے بھائی بنایا ہے، یہ میری بیویاں 2 بیٹھی ہیں، ایک تو لے لے۔ تے او دے بھی منہ چ پانی نہیں آیا، نے کیا لا بارک اللہ فی حالک، اللہ تیرے گھر چ برکت پاوے، میرا رب کوئی اور بندوبست کر دو۔ تے پلاٹ ویکھ کے بھی تسی سن چکے ہو، ادھا مربع تو لے لے، کیا نہیں اللہ تیرے مربعاں چ بھی برکت پائے، مینوں مدینے دی منڈی وکھا، میں تاجر بندہ کاروبار کے کم ٹور لوں۔ پھر رب نے کم کداں دا ٹوریا؟ قوت اخوت عوام، قوم، ملک، سلطنت، پائندہ تابندہ بعد۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب موت قریب آئی ہے، رو رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا سرکار جنتی ہو، اشرا مبشرہ چ ہو، یہ آنسو کا دن ہے؟ کہنے لگے سونے ہو جدو مکے تو مدینے آیا سا دن یاد آنڈا ہے کہ کنڈ پیری پوری بھیجی سی تے اتے ایک پنیر دی پوٹلی سی، تے کوئی کہندا سی پی آ میری بیوی، تے کوئی کہندا سی او میرے پلاٹ، تے میں مدینے چ چادر بچھا کے کہن ڈیا سا لوگو آ پنیر لے لو، تہاڈا ٹیسٹ بن جائے گا، میرا کوئی چلو کم چل پائے گا۔ تے اج میں جان ڈیا تے نہ مینوں زمین تے کھاتیاں دا پتہ، نہ آسمان دے کھاتیاں دا پتہ ہے۔ دولت اتنی ہے، عبد الرحمن بن عوف کو پتہ ہی نہیں۔ کہا پھر پریشان کیوں؟ رب کے رستے میں لٹائی ہے، کہا لٹائی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے میرے مصطفیٰ نے سچی زبان سے کہا تھا کہ جنت میں امیر آدمی غریب سے 500 سال بعد جائیں گے، بس آپ پریشانی لگی ہے۔ یہ ہوتے ہیں مرکز یقین، یہ ہوتی ہیں قومیں، یہ ہوتی ہیں سٹیٹ، پائندہ تابندہ بعد۔ جب تک بندہ قوم نہیں بنے، آپ اور میں قوم نہیں ہیں، جتھے ہیں، گروہ ہیں۔ قوم کون سی ہوتی ہے؟ مردے مر جاؤ، مردے مر جاؤ، رستے تے رانگ نہیں آنا، رانگ سائڈ پہ نہیں آنا، یہ ہوتی ہے قوم۔ قومیں اپنی گاڑی دوسری گاڑی سے 5 فٹ پوری پیچھے رکھتے ہیں۔ اسی جہاں منہ پہلے وڑ گیا نکل گیا، پچھو پاویں کسی دے پیر تھلے آن دے، پاویں ٹائر آن دے، پاویں جو مرضی رگڑیا جائے، جو مرضی ہو جائے، اتنے چڑھ کے دے پپم پپم پپاں یم پم سب ہو رہی ہے۔
اور لوگوں قومیں ہجوم نہیں ہوتی، ہم ہجوم ہیں۔ ایک اعلان ہویا نکلو جی، انہیں قرآن دی توہین کیتی ہے، سارے وٹے روڑے لے کے نکل پے۔ بعد میں پتا چلا کہ حافظ قرآن کو مار بیٹھے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کو مار بیٹھے ہیں، اور ایک رکشے والے مخالف کے کہنے پہ مار بیٹھے ہیں۔ ختم نبوت کے لیے نکلے ہیں، پورا ملک توڑتے جا رہے ہیں، آگ لگاتے جا رہے ہیں، اور جس کو آگ لگائی ہے وہ خود ختم نبوت پہ یقین رکھنے والا سپاہی تھا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم ہجوم ہے، قوم نہیں ہے۔ قومیں ملک سنبھالتی ہیں۔ کیا ہوتی ہے قوم؟ پوری قوم آواز سنتی ہے، دھماکہ ہوا ہے، اور جو ان کا لیڈر ہے یہ ابھی قوم سوچ رہی ہے تو ادھر سے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ ہررے کی طرف سے واپس آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سوئے رہو، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، میں سارا چیک کرایا ہوں، سیکیورٹی کی پرابلم نہیں ہے۔ اور ہم یہاں کہتے ہیں کہ مجھے پہلے میرا گھر، میری گاڑی، میری برادری۔ یہ ملک نہیں، یہ ملکیتیں سمجھ گئے۔ ملک کیا ہوتا ہے؟ الملک للہ، یہ رب کا ہے، یہ منتقل ہو جانا ہے۔ آج امانت میرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے۔ اگر یہ کرسی میرے پاس ہے، یہ میری نہیں ہے، یہ امانت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ منبر میرا نہیں، یہ مسجد میری نہیں۔ ایتھے ایک انتظامیہ چ آ جاوے نا بندہ، وہ کہندا ہن ساری زندگی خزانچی میں ہی رہنا، صدر میں ہی رہنا، تو مولوی کہندا خطیب میں رہنا، تو قاری کہندا سارے اجڑ جان پاویں میں ایتھے رہنا، کڈو پھر۔ چار چار گروہ بن جاتے ہیں۔ پتہ ہے کیسی ہوتی ہیں؟ میں فخر نہیں مٹ کے کہتا ہوں، میں نے جہاں سے سٹارٹ لیا تھا قومی ترانہ پڑھ کے لیا تھا، قوم ملک۔ میاں چنو کی وہ مسجد جس کے نیچے 50 دکانیں، مرکزی جامع مسجد اہل الحدیث، بابا جی بورے والے کے بیٹے، کلیت القرآن مدینہ منورہ سے فارغ التحصیل، 13 سالہ خدمت کر کے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک میں دل کمزور ہوتا ہے، بولا نہیں جاتا۔ نیا خطیب تلاش کیا جاتا ہے، قرآن مجھ پہ آتا ہے، لے کے آتے ہیں، آ کے کہیں دے جی ہن بابا جی کو بولیا نہیں جاندہ تے تسی جمعہ پڑھاؤ۔ شروع کیا، بیٹھ گئے، آپ کو ہم نا جی اتنی تنخواہ دیں گے، مکان تو انہوں نا جی مہینے دے اندر اندر بابا جی نو وارننگ دیتی ہے، فارغ کر دیں گے، دے دیں گے۔ یہ ہے ہجوم، یہ ہے ذاتیات، یہ ہے خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا، مطلب نکلا تو سب بیکار ہو گیا۔ مطلب کا زمانہ، مطلبی یار، مطلبی انتظامیہ، مطلبی خطیب، مطلبی ادیب، مطلبی جو ہے وہ تحریر، سارے مطلبی اپنی ذات تک سوچنے والے۔ یوں میں نے ہاتھ جوڑے اور کہا انتظامیہ اللہ آپ کو جزا دے، میری معذرت میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ میں کہا جی انہوں نے 13 سال بعد انہوں دا دل کمزور ہویا، جنہ 13 سال دی جوانی تواڈے تے لاتی، وہ بھی تو مدینہ یونیورسٹی چ ہویا سی۔ اج جو بیوی تے بچیاں نو لے کے جدوں تسی انہاں نو جواب دینا تے جان گے کتھے، کی بنایا جی، دتا کی جے؟ کیا ان کو پینشن دی ہے؟ کیا ان کو تحفظ دیا ہے؟ کیا جان مال عزت آبرو سب لگا کے؟ وہ نہیں جی، میں نے کہا سنو، ان کو بھی رکھو اور ان کی تنخواہ بھی ڈبل کرو میرے جتنی، پہلی شرط۔ ایک ہی میں جی، ایک کمان میں 2 تیر رہ لیں گے۔ میں نے کہا جی ایک مسجد میں 2 مولوی رہ کے دکھائیں گے آپ، چھوٹی نہیں انتظامیہ، کمزور لوگ نہیں ہو، بھرے بازار تمہارے ہیں، ایک ایک دکان کے اتنے کرائے ہیں، مقرر کیجئے، اور ان کا مکان بھی ان سے خالی نہیں کرانا، مجھے اس مکان میں نہیں رہنا جہاں سے ان کو نکال کے تم نے مجھے جگہ دینی۔ کہا جی پھر تسی نہ کہ میں کتے کرائے تے رہ لوں۔ اچھا نہیں، اگر اللہ نے ہمت دی ہے تو نہیں بناؤ بلڈنگ، اللہ نے پیسے دیے ہیں لگاؤ، نئی بلڈنگ بنی، رہائش بنی۔ وہ بزرگ میرے ساتھ 1999 سے لے کے 2005 تک میں وہاں رہا ہوں، لگاتار رہے، ہر مسئلے میں بابا جی نے میری مخالفت کی، لیکن اس مخالفت کی وجہ سے میں نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو فارغ کر دیں۔ عید شروع ہونے لگی، قوم ملک پہلی عید، کہنے لگے یار انہوں نے عیداں بھی میرے نال مکیاں سی۔ میں کہا جی فکر نہیں کرو، عبدالرزاق زندگی چ کدی انہاں کولوں عید نہیں لے گا۔
ईदां भी तुहाडियां ते सब कुछ तुहाडा। तुसी उदां ही वेस्टकोट पा के आउणी है, उन्नी जेबां वाली पा के आउणी है। मैं सिर्फ नमाज टाइम मुसल्ले ते खलोना, बाकी काम तुहाडा है। ते जदों सलाम फिर जाए, खुतबा हो जाए, फिर भी तुसी ते ए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब गवाह है, उनकी चारपाई उसी घर उसी मस्जिद से उठी, पूरी इद्दत उनकी अहलिया ने वहीं गुजारी बच्चों ने। फिर इंतजामिया ने हिम्मत करके नई जगह उनके मकान का बंदोबस्त करके कोई प्लाट चलाट दीगर एक अच्छी अमाउंट दे करके उनको रवाना किया। मुअज्जन भी डबल, खतीब भी डबल, कारी भी डबल। मस्जिद डूब नहीं गई, दुनिया में नाम है। ओए कौमे, मुल्क अपनी मिल्कियत समझ के नहीं, मुल्क अल्लाह की हुकूमत, रब का हुक्म, आर्डर और फरीजा समझ के जब जिए कौम, मुल्क, सल्तनत, फिर ये लोगों के सरों पे राज नहीं करते, ये दिलों पे राज करते हैं। फिर दिलों पे राज होते हैं। हमने लोगों को डंडे सोटे से दबाया है, राज नहीं किया। कौम, मुल्क, सल्तनत, पाइंदा ताबिंदाबाद अगे की है। नहीं है, मैं नहीं करो ना, अपने को ना करो। जिन बच्चों को आता है कोई तो बोले शादबाद। फिर मंजिलें मिलती हैं, फिर मिलती हैं मंजिलें। कैसे मिलती हैं? एक और भी मिसाल मैं वही देनी है जड़ी मेरी है। मस्जिद में आया, इंतजामिया बैठ गई, भाजी बड़े पसंद आए हो खुतबे शुतबे। मैं क्या वक्ती गल्लां होंदियां ना, पसंद बदलदे पता नहीं लगता। जज्बाती गल्लां नहीं करो, सीधी गल। इस मुल्क में रह रहा हूं, जितने दायरे में मैं रह रहा हूं वो तो सही रह सकता है ना। ओ भाई, पूरे मुल्क को तो हम नहीं संवार सकते। अपनी फील्ड, अपनी दुकान, अपनी छत, अपना मकान, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना घर, अपनी बिरादरी, अपनी चेयर के ऊपर बैठ के तो कम से कम अपना किरदार निभाया जा सकता है। तुहाडियां कोई शर्त शुरू? तो मैं क्या जी कोई शर्त नहीं। मसला पूछे हो दलील नाल, जो दिल करे। इंतजाम जिन्ने मर्जी चंगे करे हो, मैं नहीं रोकांगा। तो मेरी लाइन च तुसी नहीं दलील पूछ सकते हो, फड्डे फुड्डे नहीं जे पाउण वाली जगह। ठीक हो गया जी। एक दिन कहन लगे जी तुसी इन्ने साल हो गए ने कभी जिहाद ते जुमा नहीं पढ़ाया। मैं क्या जी फिर की होया? वो जी जिहाद का इनकार है, मुनकर फलां, वो जो बातें होती होने लगी। अगला जुमा इस मौजू पे पढ़ाना है। अब उनको शायद नहीं पता कि मैं कहाँ क्या क्या कैसे कैसे, लेकिन बहरहाल मैं क्या भाजी तुसी शहीद दे अब्बे भी जे, चाचे भी जे, ताए भी जे, तो माशाल्लाह इस मौजू ते तुहाडी बड़ी लंबी चौड़ी रिसर्च भी है, रिहर्सल भी है। अगला जुमा मैं थल्ले बह के पढ़ांगा, तुसी पढ़ाना। तो जिहड़ा मैनू आउंदा हो मैं वो पढ़ा दूँ, तुहानू ये जो है इनू आउंदा ही नहीं। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। उसके बाद आज तलक उस मस्जिद में मैंने दोबारा नमाज भी इसलिए नहीं पढ़ी, कोई ये ना कहे कि इतने दो हिस्से करना आ गया। ठीक है भाई, आपकी अपनी लाइन है, हमारी अपनी लाइन है, अल्लाह का घर है। ये नहीं तो वो सही। क्यों जिद करें एक बात के ऊपर? एक दुकान पे तेरे शहर में जितना रेट लगा है ऐसे नहीं लग गया। हुजूम था, अना थी, जिद थी, मैं थी। मंजिल को पाने के लिए दूसरे को गिराना जरूरी नहीं होता। ये हो रहा है आज तेरे मेरे मुल्क में। वो एक स्टेज के ऊपर बंदे को चढ़ा के गुब्बारे सबको पकड़ाए गए, एक एक टूथ पिक नाल दी गई। क्या एक गुब्बारा फोड़ना है? जिदे हाथ चौदा गुब्बारा सलामत रहेगा उन्होंने आ नाम मिलेगा। बस फिर वो 10 सन या 7 सन या 8 सन अपना इदा पिछे किया है तो दूजे नूं अगे पिन्ना मारन की कोशिश है। सारे ही फाड़ के बह गए हथ खाली। जो इनाम देने की बारी उन्हें कहा जी किनों मिले? उन्हें कहा जी किसी को भी नहीं होना है नहीं। उन्हें कहा जी मैं तो तुहानू कहा सी भी जिदा गुब्बारा सलामत रहू उन्होंने नाम मिलू। जो तुसी सत्ते अपने फड़ के दूजे च पिन्ना ना मारदे अपना सलामत रखते तो असी 7 नाम पिछे रखे सी। नहीं समझ आई? क्या जीतने के लिए दूसरे को हराना जरूरी है? क्या 4 के 4 अव्वल नहीं आ सकते? क्या सारे मुसलमान दर्जा अव्वल के नहीं हो सकते? क्या सारे ताजिर जो हैं वो अमानतदार नहीं हो सकते? हो सकते हैं। लेकिन हमने किया निशादबाद मंजिल मुराद। अगे दस दो है परच में सितारा व हिलाल
तेरी मेरी तरक्की की ज़मानत और इज्जत और आबरू पूरी दुनिया में लहराता हुआ ये सितारा और हिलाल क्या है? सितारे में 5 कोने हैं और इस्लाम के 5 रुकन हैं। ये परचम न समझना, ये इस्लाम समझना। ये हिलाल तेरा कमरी महीना, कमरी सिस्टम अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मगरब से न करके ख़ास तरकीब में कौम रसूल हाशमी ये करेगा, संभालेगा परचम सितारा व हिलाल, रहबर तरक्की व कमाल। ये दीन, ये इस्लाम, ये नमाज, ये रोज़ा, ये हज, ये ज़कात, ये कलमा, ये तौहीद, शहादतैन, यही तेरी तरक्की के राज हैं, यही तेरे रहबर हैं। रहबर मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। उन्होंने पर्दे में रह के भी तरक्की करवाई, इल्म में सच में रह के भी तरक्की करवाई, बोरिया बिस्तर पे लेट के भी दुनिया को तरक्की दी। वो जनाबे उनके उम्र तरबियत में पले हुए, बाजू का सिराना बना के हर्रे पे लेट के बगैर प्रोटोकॉल के भी पूरी दुनिया पे हुकूमतें की, तरक्कियां की, रहबर तरक्की और कमाल। आगे तर्जमाने माजी शान हाल, ये झंडा, ये इस्लाम, ये ईमान तर्जुमान माजी, हमारे माजी का भी तर्जुमान है, हमारे हवाल का भी, हाल का भी, और मुस्तकबिल का भी। शान इस्तकबाल, मुस्तकबिल में शान चाहिए, फ्यूचर ब्राइट चाहिए, कल को तरक्की चाहिए, दुनिया में इज्जत चाहिए। तो तुम्हें ये परचम, ये सितारा, ये चांद, ये सिस्टम, ये निजाम, ये इस्लाम, ये इसके अरकान, इस पे जम के रहना होगा। और फिर अगली बात सुनिए, मेरी तरफ देखिए। साया खुदाए जुल जलाल, गर्दन का सरिया निकाल, गर्दन झुका, जहां भी रहे, जहां रब का साया नहीं, तौहीद का साया नहीं, वहां तरक्की नहीं। सारी दुनिया दुश्मन बन के आए, अल्लाह की छतरी, रब का साया, अल्लाह का शिमला, अल्लाह की हिफाजत, अल्लाह की निगरानी, रब के दिए हुए वसाइल, जितने मर्जी मसाइल घनेरे हो जाएं, इंशाअल्लाह ये रब का साया जब तक है तो सब कुछ है। साया खुदाए जुल जलाल, जब तक गर्दन का सरिया, अवाम, हुक्मरान, आलिम, खतीब, दाई, मुबल्लिग, इनकी गर्दनों से नहीं निकलेगा ना, रब का साया और रब की रहमत भी नहीं मिलने वाली। रब झुकी शाखों को फल लगा देता है। आइए अपने दीन के साथ मिलके इस्तेहकाम की बुनियादें, उनको लेके एक मुल्क बन के, एक कौम बन के, एक स्टेट बन के, एक किश्वर बन के, एक ज़मीन बन के, मरकज़ यकीन बन के, ईमान की दौलत से जो है वो मुसल्ला होके यकीन कामिल के साथ खाली भी खड़े हो गए। कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन गलबत फ़ियतन कसीरा। अब तो एटमी पावर हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ईमान की पावर को ज़ाय मत कीजिए। ये मुल्क मुस्तहकम होगा, अमानत और दियानत को अपनाइए। अगर आप अमीन हैं तो आप दिन को भी सूरज की आंखों में आंखें डाल सकते हैं। मामला ख़यानत का है, कोई भी केस लग गया, रात को जुगनों के सामने भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। अल्लाह तुझे मुझे इज्जत, आबरू, ईमान, यकीन, दीन, ये मट्टी, ये वतन, अल्लाह इसकी बरकतें अता फरमाए। अल्लाह इसको अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से महफूज फरमाए। अल्लाह इसके खिलाफ होने वाली हर साजिश को नाकाम बनाए। अल्लाह मेरी स्टेट के अंदरूनी बैरूनी, दाखिला खारजा, जमीनी और दीनी सरहदों के मुहाफिजों की हिफाजत फरमाए और क़यामत तक इसको शादो आबाद रखे। दुश्मनों की जो है वो दांत खट्टे करे और उनकी प्लान के और उनके मंसूबे रब उन्हीं पे पलट दे। अकूलु कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह ताला बहुत सारियाँ बरकत नाज़िल फरमाए। मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद हाफिज़हुल्लाह ताला, जो मुल्क व मिल्लत दी कामयाबी, तरक्की और इस्तेहकाम का जो बुनियादी राज है, वो बड़े ही आसान अंदाज नाल